بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی بھی تربیت کرتا ہے۔ یہ دین صرف عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ دل و دماغ کے خیالات، نیتوں اور ارادوں تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان چونکہ جسم اور روح کا مرکب ہے اور اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، عقل بھی ہے اور نفس بھی، اسی لیے انسان اکثر اپنی فطری خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، خاص طور پر جوانی کے دور میں، جب نفس کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جب جذبات شدید ہوتے ہیں اور شیطان قدم با قدم پیچھے لگا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کی حکمت، شفقت اور معرفت نفس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان صحابی کا ہے جو ایمان، عبادت اور تقوی کے باوجود اپنے دل و دماغ میں بار بار آنے والے جنسی خیالات سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ نہ گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، نہ کسی غلط عمل کی طرف بڑھتا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں برے خیالات آتے رہتے جو اسے تکلیف دیتے، اس کے سکون کو چھین لیتے اور اسے رلا دیتے۔ روایت ہے کہ ایک دن وہ نوجوان حضرت علی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی، شرمندگی اور اداسی تھی۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ کر ادب سے سر جھکا لیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہایت محبت سے فرمایا، اے نوجوان، جو بات تیرے دل میں ہے وہ بے جھجک بیان کر۔ میں تیرا بھائی ہوں اور تیرا مسئلہ بھی رب کے حکم سے سنوں گا، سمجھوں گا اور حل بھی کروں گا۔ تب وہ نوجوان آہستہ آہستہ گویا ہوا، یا علی، میں اللہ کا بندہ ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، راتوں کو عبادت کرتا ہوں، برے کاموں سے دور رہتا ہوں، لیکن میرا دل اور دماغ مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، جنسی باتیں، فحش تصورات، عورتوں کے بارے میں گندے خیالات۔ میں ان سے بہت پریشان ہوں، نہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی پر نظر رکھتا ہوں، لیکن یہ خیالات مجھے اندر سے برباد کر رہے ہیں۔ میں راتوں کو روتا ہوں کہ یا اللہ، مجھے معاف فرما، مجھے ان خیالات سے نجات دے، لیکن یہ پھر بھی آتے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کوئی روحانی علاج معلوم ہو، کوئی ایسا راستہ جس سے میں ان خیالات سے بچ سکوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بڑے غور سے نوجوان کی بات سنی، اس کے درد کو محسوس کیا اور پھر مسکرا کر فرمایا، اے میرے بھائی، سب سے پہلے یہ جان لے کہ تو گناہ گار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے خیالات پر شرمندہ ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر دل میں ندامت ہے تو سمجھ لے کہ تیرا دل زندہ ہے۔ یاد رکھ، شیطان انہی کے پیچھے جاتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو پہلے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوں ان پر وہ محنت نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جنسی خیالات آنا ایک فطری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، لیکن ان خواہشات کو قابو میں رکھنا ہی اصل مجاہدہ ہے۔ جب تو ان خیالات سے لڑ رہا ہے تو دراصل تو شیطان سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جنگ لڑنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، یا علی، میں یہ جنگ ہار رہا ہوں، میرے دل و دماغ پر قابو نہیں رہتا۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو میں تجھے وہ راز بتاتا ہوں جو ہر بندہ مومن کے دل میں امید جگا دے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ جب نظر پاک ہوگی تو دل بھی پاک ہوگا۔ جو انسان ہر جگہ نگاہیں ادھر ادھر کرتا ہے اس کا دل صاف نہیں رہتا، پھر اس کی آنکھیں اس کے دل کو خراب کرتی ہیں، اور دل و دماغ کو نگاہوں سے آغاز ہوتا ہے، خیالات جنم لیتے ہیں اور پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تو نگاہ پر قابو پا لے گا تو انشاءاللہ باقی سب آسان ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ تنہائی سے بچ۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے،
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، خاص طور پر سورہ نور اور سورہ یوسف کا روزانہ مطالعہ کیا کر۔ یہ صورتیں دل کو پاک کرتی ہیں، خیالات کو قابو میں رکھتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس نوجوان سے مزید فرمایا، رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر سو اور اللہ سے دعا کیا کر، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے خیالات کو نور سے بھر دے، میرے نفس کو قابو میں رکھ اور مجھے اپنی محبت دے۔ جب تو بار بار اللہ سے یہ مانگے گا تو وہ ضرور تیرے دل کو صاف کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور دلوں کو بدلنے والا وہی ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مولا، آپ کے یہ الفاظ میرے دل پر مرہم بن کر لگے ہیں۔ مجھے اب سکون مل گیا ہے۔ مجھے لگا تھا میں بہت گناہ گار ہوں، مگر آپ نے بتایا کہ میں جنگ لڑ رہا ہوں اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، جس دن تیرا نفس تجھے مجبور کرے، فوراً اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر اور یہ دعا مانگ کہ یا اللہ میرا دل تیری طرف مائل ہو، نہ کہ گناہ کی طرف۔ دیکھنا تجھے سکون ملے گا اور یہ جنگ جیتنے میں تو کامیاب ہوگا۔ اس واقعے کے بعد وہ نوجوان نہ صرف مزید باعمل ہو گیا بلکہ اس نے لوگوں کو بھی یہی سکھانا شروع کیا کہ دل اور دماغ پر قابو پانا کیسا جہاد ہے اور کیسے اللہ کے ذکر سے خیالات صاف ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا اور وہ حضرت علی علیہ السلام کا شکر گزار بندہ بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ برے خیالات آنا کوئی گناہ نہیں، لیکن ان پر قابو نہ پانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ندامت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی دعائیں سنتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جیسے اہل بصیرت رہنما ہمیں سکھاتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور خیالات کی اصلاح ممکن ہے، صرف اللہ سے سچے دل سے مانگنے کی دیر ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔